نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی تعلیم کا لب لباب جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تعلیم تزکیہ میں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ اور دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد مبارک ہوتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں۔ یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سمینا و اطعنا، کوئی سنے تو تبھی اطاعت کرے نا۔ جس غافل نے یا جس بہرے نے سنا ہی نہیں ہے اسے کیا پتہ کوئی بڑا کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح جب کسی نے تعلیم تزکیہ سے علم حاصل ہی نہیں کیا، وہ بات کیسے کہہ سکتا ہے جو اسے پتہ نہیں؟ پتہ ہو تو بات کہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کیا ہے، کوئی مسلمان مومن ہے یا کوئی کافر مشرک ہے، مسلمان مومن ہے یا منافق ہے، مسلمان مومن ہے یا فاسق فاجر ہے، مسلمان مومن جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ مسلمان مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے بندوں میں شامل ہے یا غیر بندوں میں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو ہی کان ہیں، دو ہی باتیں جو عرض کی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اور وہ کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ لما تعلمون، اے فرشتو جو مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اب وہ کسی کو کہنے کے قابل نہیں رہا کہ سجدہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جب تو نے سجدہ نہیں کیا تو دوسروں کو کیا کہے گا؟ فرشتوں نے تو سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے تو 100 بار کہا ہوگا لعنتی، متکبر، کافر، گھمنڈ کا مارا مغرور، اللہ کے بندہ بننے والا، ہمارا سردار، امام بننے والا، شرم کر، حیا کر، سجدہ کر۔ لیکن شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ کس پر انکار کیا تھا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے بہتر بتایا تھا۔ یہ ہے شیطان، اپنے آپ کو بہتر بتایا تھا، نعوذ باللہ منہ، اور اللہ کے حکم کو اس نے کچھ نہیں جانا تھا۔ اگر وہ آدم علیہ السلام کو کچھ اور کرتا تو ظالم ٹھہرتا۔ جیسے یقتلون النبیین بغیر الحق، وہ کیا کرتے تھے؟ شیطان کے پیروکار بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا پر، اپنی رعایا پر ظلم بھی کرتے اور انہیں اپنے مطابق بناتے۔
جب وہ ان کو خدا مان لیتے انہیں چھوڑ دیتے۔ لیکن نبی رسول اللہ کے بندے نا، جان ان کی چلی جاتی ہے، انہوں نے جہان میں جب تک رہنا ہوتا ہے انہیں نہیں پرواہ ہوتی کوئی ہمیں مارتا ہے یا ہمیں نہیں مارتا، وہ ہلنے والے نہیں ہوتے۔ اسی طرح مومن پکے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہلنے والے نہیں ہوتے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا شیطانوں کے پیروکاروں نے کہ یہ نبی رسول تو ہمارے مطابق نہیں ہوتے، پھر یقتلون نبیین بغیر الحق، نبیوں کو قتل کر دیتے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، شیطان نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا۔ اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی کیا ہے نا، اس نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ آپ اور ہم شیطان سے کیا خوف کھاتے ہیں، کیا ڈرتے ہیں؟ وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، ہمیں گرا تک نہیں سکتا، بچھاڑ تک نہیں سکتا، صرف اتنا ہی کرتا ہے نا کہ ہمیں وسوسہ اللہ پاک اللہ کے حکم کے خلاف، تعلیم کے خلاف ڈالتا ہے۔ فرعون سے ساری رایا اتنی ڈرتی تھی کہ یہ ظالم ہم پر ظلم کرے گا، خوف جان کا بھی تھا، ان کو خوف مال کا بھی تھا۔ آج اگر کوئی ریاست لانتی ہو جاتی ہے، اس کا خوف جان کا بھی رایا کو ہوتا ہے، مال کا بھی ہوتا ہے، کاروبار کا بھی ہوتا ہے، اس کی آل اولاد پر یہ ٹوٹ پڑیں گے اس کا بھی ہوتا ہے۔ یہ شیطان تو نہیں ہے، شیطان کے پیروکار ہیں، لیکن یہ شیطان سے بدتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ شیطان سے بدتر اس لیے ہوئے کہ شیطان نے تو ایک سجدہ کا انکار کیا تھا، اور تو اس نے کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کیے تھے۔ اور یہ لعنتی وہ ہیں جو اللہ نبی رسول کی ہر بات کا انکار کرنے کے بعد مخلوق خدا پر، نبیوں پر ظلم بھی ڈالتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ ان دو باتوں سے ساری باتوں کا پتہ ہو جائے گا، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، اللہ کا بندہ کون ہے اور اللہ کا بندہ کون نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم ہمیں بتاتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ یہ جو بتایا نا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یہ حکم ہے۔ حکم کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت۔ اور جب عبادت کی تعلیم اللہ کا بندہ کر دیتا ہے، تزکیہ عبادت کا کر دیتا ہے، یعنی تزکیے کی تعلیم دے دیتا ہے، اس وقت یہ عبادت نہیں ہوتی، اس وقت یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ذکر ہو جاتا ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر ہو جائے، روزہ ذکر ہو جائے، حج ذکر ہو جائے، زکوٰۃ ذکر ہو جائے۔ جب تک وہ ذکر نہیں ہو جاتا اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ میں نماز کی کیسے ادائیگی کروں گا اگر نماز کا حکم دینے والا اللہ اور نماز کا حکم دینے والا اللہ کا بندہ اس حکم کی تعلیم نہیں فرما دیتا؟ اس حکم کا تزکیہ، یعنی تزکیہ بھی تعلیم ہے، مال کو پاک صاف نہیں فرما دیتا۔ وہ مال کو پاک صاف کیسے فرماتا ہے؟ تعلیم تزکیہ دے کے، اور نماز، روزہ وغیرہ کو ذکر کیسے بناتا ہے؟ ان کی تعلیم دے کر۔ پہلا جب وہ حکم دیتا ہے تو عبادت کا حکم دیتا ہے، پہلا جب حکم دیتا ہے تو صدقہ خیرات کا حکم دیتا ہے، پہلے جب حکم دیتا ہے تو حج عمرہ کا حکم دیتا ہے، پہلے جب حکم دیتا ہے تو عبادت ہوتی ہے کہ ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ پھر اس کی تعلیم دیتا ہے، مال کا تزکیہ، مال کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ مال اور یہ عبادت جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ دونوں ذکر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں ذکر ہو جاتے ہیں، پھر جب مومن یہ ذکر کرتا ہے جس کا حکم دیا ہوتا ہے، جب یہ ذکر پھر مومن کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ دیکھتا ہے کہ تعلیم میں اس نے ادا کیا ہے کہ نہیں یہ حکم۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تعلیم میں ادا کر کے آیا ہے، تزکیے میں ادا کر کے آیا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ جس نے حکم عبادت کا دیا ہوتا ہے
اور پھر اس کے بعد حکم کی تعلیم فرمائی ہوتی ہے، تزکیہ فرمایا ہوتا ہے، جب وہ دوبارہ دیکھتا ہے تو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ، نماز کہاں قبول ہوتے تھے؟ جا کر نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبول ہوتے تھے۔ ایک منافق تھا، اس نے پہلے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، پھر مرتی جب زکوٰۃ دینے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب اللہ کے نبی نے قبول نہیں فرمائی تو میں کیسے قبول کر سکتا؟ پھر عمر فاروق کے پاس آیا، کہا جب ابوبکر نے قبول نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے قبول نہیں فرمائی، جنہوں نے قبول کرنی تھی، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ پھر حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، پھر حضرت علی شیر خدا کے پاس آیا۔ کوئی تھا جو قبول کر سکتا؟ جدھر قبول ہونی تھی ادھر منافقت تھی، جدھر قبول ہونی تھی ادھر حکم تھا زکوٰۃ کا، نماز کا، تعلیم نہیں تھی، اور جدھر حقیقت رحمت محبت میں قبول ہونی تھی ادھر اس نے قبول ہی نہیں کروائی۔ قبول تو تھا جو کر سکتا تھا، کسی کو کیا پتہ قبولیت کیا ہے؟ پھر اللہ کا بندہ قبولیت دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے، زکوٰۃ قبول ہو جاتی ہے، صدقہ قبول ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ جس نے قبول کر لی ہوتی ہے چیز، پھر حکم دیتا ہے کہ جس کی یہ امانت ہے اس کو دے کر آؤ، جس کی یہ امانت ہے اس کو دے کر آؤ۔ اب یہ حکم امانت پہنچانے کا ہوتا ہے، اور جب جس کو حکم ہے اس کو زکوٰۃ اپنا حکم پہنچا لو، امانت پہنچا لو، زکوٰۃ پہنچا لو، نماز پڑھا لو، سارا کچھ کر لو، جس کا جیسے حکم دیا پھر لوٹ کے میرے پاس آ جانا۔ جدھر اس کے صدقے کو، اس کی نماز کو، اس کے حج کو قبول فرمایا ہوتا ہے ادھر اس کو بھی وہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک نماز پڑھنا ہے، ایک نماز پڑھانا ہے، ایک صدقہ دینا ہے اور ایک صدقہ لینا ہے، ایک زکوٰۃ دینا ہے اور ایک زکوٰۃ لینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکم صدقے کا، زکوٰۃ کا، نماز کا دے گا، خود نماز نہیں پڑھتا، خود زکوٰۃ نہیں دیتا، خود صدقہ نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم ضرور دیتا ہے، خود نہ صدقہ لیتا ہے نہ زکوٰۃ لیتا ہے۔ اسی طرح ماں اور باپ حکم ضرور دیتے ہیں کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، یہ کرو، وہ کرو، خود صدقہ نہیں لیتے، خود زکوٰۃ نہیں لیتے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اسی طرح بیوی شوہر کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتی، کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ خود ہی حکم دیتے ہیں زکوٰۃ کا، صدقے کا، خیرات کا، اور خود اپنے لیے ہی کہہ دیتے ہیں مجھے صدقہ دے دو، مجھے خیرات دے دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ساری بات کا پتہ ہو جائے گا۔ اب عورت ہے، اجنبی ہے، مرد ہے، اجنبی ہے، یہ آپس میں اجنبی رہیں گے جب تک نکاح نہ کر لیں، کہ نکاح کے بغیر ہی عورت اس کی بیوی بن جائے گی اور وہ شوہر اس کا، مرد شوہر بن جائے گا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، نکاح ضروری ہے نا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم عبادت ہے، جب تک حکم کی تعلیم اور تزکیہ نہیں ہو جاتا، وہ ذکر نہیں ہو جاتا، اس وقت تو اللہ کا حکم ہے، وہ میرا تیرا حکم ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ وہ کس کی طرف آیا ہے؟ اللہ کے بندے کی طرف آیا۔ اب اللہ کا بندہ کیا کہے؟ وہی کہے گا جو اللہ نے کہا ہے، کیا کرو؟ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور اس کی پھر تعلیم بھی خود ہی دے گا، تعلیم بھی خود ہی دے گا۔ اب کیا اللہ کے بندے نے تعلیم دی ہے کہ اللہ کا حکم عبادت ہے، اور اس حکم کی ادائیگی یہ میری تعلیم اور تزکیہ ہے۔ جب تک کوئی اللہ پروردگار کے حکم کو جانتا ہے تو اللہ کا حکم عبادت ہوتا ہے، اور جب تک کوئی تعلیم تزکیہ کی تعلیم نہیں رکھتا وہ عبادت کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ جب تک مرد اور عورت آپس میں نکاح نہیں کر لیتے میاں بیوی ہو ہی نہیں سکتے۔ عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، لیکن ان کے پاس اللہ کا حکم نہیں آیا، انہیں کیا پتا کہ
کہ نکاح اللہ کے حکم میں، اب میاں بیوی جو کچھ کرتے ہیں وہ عبادت ہوتا ہے، اور عبادت کرنے سے پہلے عبادت کی تعلیم دینے والا وہی ہوتا ہے جو نکاح کا حکم دیتا ہے، نکاح کا حکم دیتا ہے۔ پھر جب وہ نکاح کا حکم دیتا ہے، تعلیم تزکیہ کے بعد حکم دیتا ہے، نکاح کا حکم جب دیتا ہے، کیوں بھائی؟ نکاح کا حکم مومن کو دیا گیا ہے۔ جب مومن ایمان لاتا ہے تو اسے پہلے نہلا دھلا دیا جاتا ہے، یہ بھی تعلیم تزکیہ ہی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ مومن پاک صاف باطنی ہو جاتا ہے، پھر اسے حکم بتایا جاتا ہے، وہ حکم کی کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ پھر حکم بتانے والا اس حکم کی تعلیم تزکیہ فرماتا ہے، پھر وہ ذکر ہو جاتا ہے۔ ذکر مومن ہی کرے گا، اور کون ذکر کرے گا؟ جو پاک صاف نہیں ہوا ہے، مومن نہیں ہوا ہے، وہ کلمہ کیسے پڑھ لے گا؟ کلمہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ذکر کب بنا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے بندے نے، مومن جس نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کی تعلیم اور تزکیہ فرما دیا ہوتا ہے۔ اب عبادت کیا ہو گیا؟ ذکر ہو گیا۔ ذکر ہی ہوا ہے نا۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ عبادت حکم، عبادت حکم، عبادت حکم کیا ہے؟ حکم نماز ہے، حکم زکوٰۃ ہے، حکم صدقہ حج وغیرہ ہے، اور اس کی ادائیگی کیا ہے؟ اس کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت ہے۔ قبولیت کیا ہے؟ جس نے حکم دیا ہے، جس نے تعلیم فرمائی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہی حکم ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ دیکھتا ہے وہی تعلیم ہے جو میں نے دی ہے۔ پھر جب وہ قبول فرما لیتا ہے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ قبول چیز کرنے کے بعد وہ جس کے لیے حکم ہوتا ہے، جس کی وہ امانت ہوتی ہے، اس کا نام لیتا ہے کہ فلانے کو پہنچا دے۔ یہ کیا؟ جس کی یہ امانت ہے اس کو پہنچا دے۔ پھر وہ نماز بھی پڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے، روزہ بھی رکھوانے کے قابل ہو جاتا ہے، خود بھی نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، خود بھی روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، خود بھی صدقہ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور جب تک اسے یہ تعلیم حاصل نہیں ہوتی اور تعلیم اس کی دیکھ کر قبولیت نہیں پا لیتی، وہ نہ صدقہ دے سکتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ تقسیم نہیں کر سکتا، کہ اسے نام بتانے والے نام نہیں بتایا ہوتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ خود ہی زکوٰۃ دیتا ہے، خود ہی لے لیتا ہے، خود ہی نماز پڑھتا ہے، خود ہی نماز پڑھا دیتا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ نماز تو اس وقت پڑھا ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ پڑھے، کہ لما تقولون ما لا تفعلون ہے، نماز تو وہ پڑھا ہی نہیں سکتا۔ زکوٰۃ وہ تو کسی کو دے ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ دے رہے اللہ کے حکم میں۔ خود زکوٰۃ اللہ کے حکم میں اس نے دینی ہے تو وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون دے سکتا ہے؟ یہ تو صرف وہی دے سکتا ہے جو پہلے زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، پہلے صدقے کا حکم دیتا ہے، اور پھر اس حکم میں اس صدقے اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم سے پھر پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ چاہے حکم دینے والا، چاہے حکم کی تعلیم دینے والا اور مجھے کہہ دے کہ فلانے کو دیا، چاہے وہ کسی اور کو کہہ دے فلانے کو دیا، ہم تو اس کے ایلچی ہوتے ہیں نا۔ اللہ اپنے نبی، اللہ تعالیٰ کا ایلچی اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کے بندے کے ایلچی آپ کے نائبین ہیں۔ اسی طرح یہ سارے ایلچی ہیں۔ دیتا کون ہے؟ جو حکم بھیجتا ہے۔ اس نے ہی بتایا نا کہ مسکین کو دینی ہے، یہ دینی ہے، یہ تو عبادت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مسکین ہے، فقیر ہے، اللہ کی راہ میں ہے، گھوڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ جس طرح اللہ کا حکم عبادت ہے، اس طرح یہ زکوٰۃ لینے والے، یہ مسافر، یہ مجاہد، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ یہ بھی اللہ کے حکم میں اللہ کی عبادت ہی بنتے ہیں۔ جب یہ ذکر ہو جاتے ہیں، ان کے نام لے کر بتا دیا جاتا ہے کہ فلانے فلانے کو دے دو، اور جب تک یہ ذکر نہیں بنتے تو یہ مسافر ہوتے ہیں، کہیں قیدی ہوتے ہیں، کہیں غلام ہوتے ہیں، یہ تو عام ہے نا۔ زکوٰۃ تو اسی دینی ہے، نماز تو اسی نے پڑھنی ہے جسے اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ ناپاک کو کب حکم آتا ہے کہ تو نماز پڑھ؟ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب دوسری بات ہے، بات دوسری یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ یہ جنتی عورت ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے یہ جنتی مرد ہے؟ کب پتہ ہوتا ہے؟
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اسے عبادت ملتی ہے، پھر جب وہ عبادت کی ادائیگی تعلیم تزکیے میں کرتا ہے، پھر اسے قبولیت ملتی ہے۔ قبولیت میں وہ جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ جنتی ہے۔ ہمیں کیا پتہ قبولیت ملی ہے کہ نہیں ملی؟ ہمیں کیا پتہ اس کی ادائیگی جو ہے تعلیم تزکیہ وہ ذکر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جب وہ جنتی ہو جاتا ہے، عورت جنتی ہو جاتی، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ جنتی ہے۔ اور جب مرد جنتی ہو جاتا ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ جنتی ہے۔ اسی طرح ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندی ہے؟ جب کوئی جنت میں داخل ہوتا ہے ہمیں پتہ ہو جاتا ہے یہ جنتی ہے، اور جب کوئی اللہ کے بندوں میں جا کے داخل ہو جاتا ہے ہمیں پتہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کی بندی ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اسی طرح حکم عبادت ہے، حکم ذکر نہیں ہے، حکم عبادت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ جب حکم عبادت کو تعلیم تزکیہ دے دیا جاتا ہے پھر وہ ذکر ہو جاتا ہے، اور جب مومن ذکر کرتا ہے تب قبولیت ہوتی ہے۔ ذکر کرے تو پتہ ہو جائے یہ حکم کی تعلیم میں تزکیے میں ذکر ہوا ہے یا اس نے خود اپنے سے ہی ذکر کر دیا۔ اپنے سے ہی ذکر کرنے سے تو ذکر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذکر ہمیشہ تعلیم اور تزکیے سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ تعلیم تزکیہ کر دیتا ہے اور وہ ذکر ہو جاتا ہے، جب کوئی ذکر ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، تو پھر جس نے حکم دیا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ حکم وہی ہے جو میں نے دیا ہے، اور حکم کی تعلیم جو میں نے دی وہی ہے، پھر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی قبول فرما لیتا ہے کہ تعلیم اس نے ہی تو دی ہوتی ہے۔ حج کی ادائیگی قبول فرما لیتا ہے کہ حج کی تعلیم تو اسی نے دی ہوتی ہے۔ ہر چیز جو حکم عبادت میں آئی ہوتی ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ میری تعلیم تزکیے میں اس نے ادا کیا ہے، ادائیگی دیکھتا ہے تو اسے قبول فرما لیتا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ نماز حکم ہوتا ہے بغیر تعلیم کے، بغیر تزکیے کے، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں۔ جب اس کی ہم نے ادائیگی ہی نہیں کی، وہ تو عبادت ہے، وہ تو عبادت ہے۔ اس کی ادائیگی کیا ہے؟ تعلیم اور تزکیہ ہے۔ جب کوئی تعلیم تزکیہ کر لیتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جب دیکھتا ہے یہ قبولیت نماز اور زکوٰۃ پا گئی ہے، تو اب وہ بتاتا ہے کہ قبولیت میں یہ تو نے اس طرح اور اس طرح کرنا ہے۔ پھر دوبارہ حکم ہی وہی دیتا ہے۔ یہ دوبارہ حکم جو دیتا ہے چاہے تو اسے حکم دے دے فلانے کو دینے کا، اور چاہے تو زکوٰۃ اس کی ہو، نماز اس کی ہو، روزہ اس کا ہو، قبولیت خود فرما کے اس کا مقام بلند کر دے، چاہے اس کے ماں باپ کا مقام بلند کر دے، چاہے اس کے سائیں جی کا مقام بلند کر دے، چاہے وہ رفعنا اللہ کا ذکر اپنے نبی کا ذکر بلند کر دے، اور چاہے تو مومن کے ذکر سے اپنا ذکر بلند کر لے۔ کوئی منع ہے؟ لیکن ادائیگی میں اسے ذکر بنانا ضروری ہے، اور پھر ادائیگی کی قبولیت جس نے حکم دیا ہے نماز کا، روزے کا، اور جس نے تعلیم دی ہے روزے کی، حج کی، اس سے کروانا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ پرچہ تو لکھے لیکن پرچے سے استاد سے پرچے میں پاس نہ ہو، فیل ہو جائے، پورا سال پرچے لکھتا رہے لیکن جب نتیجہ استاد نکالے گا پھر یہی کہے گا فیل، کیا ملا؟ جب کوئی پاس ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ پاس ہوا ہے۔ پھر بندی کیا ہو جاتی ہے؟ جنتی ہو جاتی ہے۔ بندی کیا ہو جاتی ہے؟ بندوں میں داخل ہو کے بندی ہو جاتی ہے۔ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ جنتی ہو جاتا ہے۔ بندوں میں داخل ہو کر بندہ ہو جاتا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح عبادت کو ذکر بنایا ہے نا، اسی طرح یہ عبادت کرنے والا جو مومن ہوتا ہے نا اسے بھی اللہ ذکر بناتا ہے۔ جب عبادت کو ذکر بناتا ہے تو تعلیم دیتا ہے، تزکیہ دیتا ہے، اور جب مومن کو ذکر بناتا ہے تو اس نے جو تعلیم اور تزکیہ حاصل کیا ہوتا ہے اس میں وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ دیتا ہے اللہ کا مومن بندہ بھی اسے دیتا ہے، اور جسے اللہ نہیں دیتا اللہ کا مومن بندہ اسے نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رسول کے نائبین، قیامت تک جو یہ اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہیں، وہ اللہ کا ہاتھ نہیں بنتا، وہ تقسیم کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ خود ہی جانتا ہے یہ مسکین ہے، خود ہی جانتا ہے یہ فقیر ہے، خود ہی جانتا ہے یہ قیدی ہے۔ وہ آج کا قیدی
وہ تو غلام جو ہو جایا کرتے تھے ان کو جو چھڑانا ہوتا تھا یہ ہے قید سے چھڑانا، کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اسے کسی نے غلام بنا لیا۔ اور اگر آج کے قیدیوں کو لیا جائے، کسی نے ڈاکہ مارا ہوتا ہے، کسی نے چوری کی ہوتی ہے، کسی نے زنا کیا ہوتا ہے، اور جس نے ڈاکہ مارا ہے مخالف سنم سے ایک اس کا پاؤں ٹانگ جتنا شریک ہے اور دوسری طرف کا بازو یہ کاٹنے، اسے ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ چور جس نے چوری کی ہوتی ہے اس کے ہاتھ کاٹنے، اور جس نے زنا کیا ہوتا ہے شادی شدہ ہے تو اسے رجم کرنا ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارنے۔ اور آج کا جو مسکین فقیر ہے وہ ہمارے دیکھے والے جو ہیں، اللہ میری توبہ، اس کو تو دینا ہی کفر ہے، اس کو تو دینا ہی حرام ہوتا ہے۔ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس مال تو نہیں ہے کہ مال گھر میں رکھتا ہے اور کھانا پینا مانگتا ہے۔ اگر اتنا ہی گیا گزرا ہوتا تو وہ جو گھر میں مال رکھا وہ بیچ کے کھا پی لیتا، اور اگر اتنا ہی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ اللہ نے جو اسے مال، اعضاء، جسم، جان، صحت دی ہوئی ہے اس سے کما لیتا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی آیا، آ کے خیرات مانگی، صدقہ مانگا، زکوٰۃ مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کہ ہمیں پتہ ہو جائے پوچھا گھر میں کوئی سامان تو نہیں ہے، کھانے پینے کا نہیں پوچھا تھا، کھانا پینا تو مانگنے آیا تھا، کوئی گھر میں سامان تو نہیں، کہا حضور یہ چیز ہے، فرمایا پھر وہ لے آؤ، تمہیں زکوٰۃ نہیں بنتی، تمہیں صدقہ نہیں بنتا۔ وہ بیچ کر کلہاڑی لی، وہ بیچ کر ایک رسہ لیا اور کہا یہ لو، یہ ذریعہ آ گیا تمہارے پاس، پھر جا کر کماؤ۔ کہا مجھے اتنا اللہ نے پھر دے دیا، میں لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا، کیا آنکھ بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے صدقہ بھی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ بھی ہے، اس کے لیے مدد بھی ہے، اس کے لیے سارا کچھ ہے۔ ایک کچھ کر سکتا ہے، مال موجود ہے، پھر مال بیچ کر کرے۔ ایک کچھ کر سکتا ہے پھر اس سے کرے۔ ایک جو کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے تو صدقہ زکوٰۃ نہیں۔ اسی لیے مدینہ کی گلیوں میں صحابہ اکرام زکوٰۃ لے کر نکلتے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ مسکین کون سا ہے؟ ہمارے نزدیک نہیں مسکین، جو دین میں بتایا گیا ہے ایک وقت کا بھی اس کے پاس کھانا موجود نہ ہو وہ مانگ سکتا ہے۔ اور دوسرا فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، صبح اٹھتے ساری اس کے پاس کھانا نہ ہو، ایک وقت کا یعنی کھانا ہو، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کب تک لے گا؟ جب تک اس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں آ جاتا۔ جب 2 ٹائم کا کھانا ہو گیا فقیر نہیں رہا، تب وہ زکوٰۃ لے سکتا، اور تب اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کون یہ دے گا؟ یہ میں اور آپ دیں گے؟ علم والا دے گا، جسے زکوٰۃ کا حکم آیا تھا اور پھر اس نے حکم عبادت کو ذکر بنا لیا تھا، اس کی تعلیم اور تزکیہ حاصل کیا تھا کہ نبی رسول کو مال دیا کرو کہ وہ تمہارے مال کا تزکیہ فرماتا ہے، مال کو تقسیم کرنے کی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ تقسیم مال کی جب وہ دیتا ہے تو پھر حکم دیتا ہے کہ فلانے نو دیا جا کے۔ وہ اقربا موجود ہوتے ہیں وہاں، اور یہ اقربا ایرے گہرے نتھو خیرے اجنبی نہیں ہمارے ہوتے، یہ ہمارے اپنے اقربا ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور جڑے مر گئے انہوں نے تھوڑی کہتے اللہ دے بندے جا کے انہوں نے دے کیا، موجود ہوتے ہیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلانے کو دے آؤ، مرضی ہے میری زکوٰۃ مجھے کہہ کر اسے دلا دے، اور مرضی ہے کسی اور کو دے کے اسے دلا دے۔ فرض ملتی اسے ہے جسے اللہ نے، اللہ کے بندے نے دی ہوتی ہے، دوسرا تو قابل ہی نہیں ہوتا، اہل ہی نہیں ہوتا۔ کہ فرمایا جو اہل ہیں نا ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دو، ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ وہ جو اہل ہی نہیں ہے، مسکین بن گیا ہے، فقیر بن گیا ہے، قیدی بن گیا ہے، ڈاکو جو ہے وہ جیل میں چلا گیا ہے، چور جو ہے وہ جیل میں چلا گیا ہے، وہ جی گورنمنٹ اس کا جرمانہ ادا کرے گی۔ ایک کتی گورنمنٹ ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ اگر اسے جعلی جھوٹا قید کیا ہوا ہے تو اسے آزاد کر دے۔
یہ پیسے عوام کے ہوتے ہیں، پیسے بیت المال کے ہوتے ہیں، وہ جناب کیا ہے جرمانہ گورنمنٹ ادا کر دے گی۔ جرمانہ ادا ہونے کے بعد اس کی معافی ہو سکتی ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ جب توبہ اس نے پہلے کر لی ہے، جرمانہ تو بعد میں ادا ہو رہا ہے نا، تو توبہ بھی معافی کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ وہ کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے، وہ کیوں کہتے ہو جس کا علم نہیں ہوتا۔ اب پہلی بات کیا، حکم میں عبادت ہے، ذکر نہیں ہوتا۔ دوسری بات، حکم جب تک اس کی تعلیم تزکیہ نہ ہو جائے وہ ذکر نہیں ہوتا۔ جب تک مومن ذکر نہ کر لے اسے نہیں پتا ہوتا قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور جب حکم دینے والا عبادت کا حکم دیتا ہے اور تعلیم تزکیہ دینے والا اسے ذکر بناتا ہے، اور مومن جب وہ ذکر کرتا ہے وہ تعلیم بھی دیکھتا ہے، تزکیہ بھی دیکھتا ہے جو خود اس نے دیا ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی دیکھتا ہے، جب یہ دونوں چیزیں وہاں موجود ہوتی ہے اسے قبول فرما لیتا ہے۔ قبولیت کے بعد وہ کہتا ہے یہ تیری قبولیت تیری امی کے لیے ہے، یہ تیری قبولیت تیرے ابے کے لیے ہے، یہ تیری قبولیت تیرے سائنجی کے لیے ہے، یہ تیری قبولیت نبی رسول کے لیے ہے، اور یہ تیری قبولیت اللہ کے لیے ہے، اور یہ تیری قبولیت فلانے مسکین فقیر فلانے شخص کے لیے، وہ بتاتا ہے۔ یہ ہم نے خود ہی سارا کچھ کر لیا ہے جناب۔ زکوٰۃ بھی خود دیتے ہیں، زکوٰۃ لے بھی خود لیتے ہیں، اور زکوٰۃ جس کو چاہتے ہیں اسے دے بھی خود دیتے ہیں۔ واہ جی واہ، بیوی نے کیا کیا، شوہر کو دے دی، شوہر نے کیا کیا، بیوی کو دے دی۔ مالک نے کیا کیا، اپنے کیا نام نوکر کو دے دی، اور نوکر نے کیا کیا، مالک کو دے دی۔ مالک جب دیتا ہے تو اس کی تنخواہ دینی ہوتی ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہے، اور جب نوکر واپس دیتا ہے تو نوکر نے نوکری کر کے اپنی تنخواہ لینی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنی مشقت ساری جو ہے جس پر اسے زکوٰۃ ملتی ہے وہ ساری زکوٰۃ کے طور پر پھر دوبارہ اپنے مالک کو دے دیتا ہے۔ زکوٰۃ نوکری میں تھوڑی دی جا سکتی، زکوٰۃ صدقے میں تھوڑی دی جا، تنخواہ میں تھوڑی، صدقہ تنخواہ میں تھوڑی دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ پروردگار نے جس کو اہل بنایا ہوتا ہے اس کو دی جاتی، اور اہل کون جانتا ہے؟ جو تعلیم دیتا ہے۔ اہل کون جانتا ہے؟ جو تزکیہ دیتا ہے، جس نے تعلیم دی ہے، جس نے تزکیہ دیا ہے، اس کے تعلیم تزکیے میں تو حکم کی عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اگر عبادت کی ادائیگی جو ہے اللہ کے بندے کی تعلیم اور تزکیے میں ہے تو زکوٰۃ جو دینی ہے یہ بھی تو ادائیگی ہے نا، صدقہ جو دینا یہ بھی ادائیگی ہے نا۔ اس نے جو دی ہے اسے کیا پتہ، اس نے جو دی ہے اس کی تو ہوئی نہیں، ادائیگی نہیں ہوئی۔ جس نے خود ہی تعلیم میں، اپنی تعلیم میں، اپنے تزکیے میں نماز پڑھ لی ہے وہ تو ادائیگی نہیں ہوئی، روزہ رکھ لیا ہے وہ تو ادائیگی نہیں ہوئی۔ ادائیگی تو تعلیم تزکیے میں ہوتی ہے، اس کے بغیر تو ادائیگی نہیں ہوتی۔ وہ خود ہی معلم بن گیا ہے، خود ہی مزکی بن گیا ہے، خود ہی زکوٰۃ دیتا ہے اور خود ہی زکوٰۃ لے لیتا ہے۔ کیوں بھئی لے لیتا ہے؟ اپنی بیوی کو جو دے دیتا ہے، اپنی امی کو جو دے دیتا ہے۔ امی ابا خود ہی کہتے ہیں صدقہ دو، خیرات دو، اور خود ہی تو لے لیتے ہیں۔ اور جدھر لگتی نہیں ہے زکوٰۃ ادھر اگر کسی نے دے دی، اس نے تو زکوٰۃ تو نہیں دی لیکن خود لے تو لی ہے نا۔ یہ ہیں وہ بیچ بیچ میں باتیں۔ اللہ جانتا ہے، سرجن ہی سرجری کر سکتا ہے، دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو سرجری کروانا نہیں چاہتا وہ آگے سرجری نہیں کرواتا، اسے کیسا پتہ چلے گا کہ سرجری کرنے والے نے سرجری کر دی ہے کہ نہیں؟ وہ آ کے پوچھے تو صحیح، اسے پتہ ہو جائے۔ جو میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ ہے، نہ اسے پتہ ہو جائے تو گھر چلا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ دین ایک ہی ہے۔ جو آپ کے پاس ایمان ہے وہی میرے پاس ایمان ہے، جو آپ کے پاس حکم ہے وہی میرے پاس حکم ہے، اور ان دونوں کی تصدیق کون کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن کرتا ہے، اللہ کا بندہ نبی رسول کرتے ہیں۔ اور جو تعلیم آپ کے پاس ہے، تزکیہ آپ کے پاس ہے، وہی میرے پاس تعلیم ہے، وہی میرے پاس تزکیہ ہے۔ اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اللہ کا بندہ نبی رسول یہ کرتے ہیں۔ اور جب کرنے والے موجود ہیں تو تجھے اور مجھے کیا ڈر ہے؟ سرجری کرنے والا جب سرجری کرتا ہے تو پتہ ہے یہ سرجری کرنے کے قابل ہے کہ وہ سرجری جب کرے گا ہر بات کھل کے سامنے آ جائے گی، تو بھئی اپنی سرجری کرا لو۔ اگر سرجری نہیں کروائی، خود ہی آنکھ کی سرجری شروع کر دو گے، خود ہی کان کی سرجری شروع کر دو گے، سرجری کا نام تو دیا جا سکتا ہے، سرجری کی ادائیگی نہیں ہوتی۔
یہ نام تو دیا جا سکتا ہے کہ میں نے جی زکوٰۃ دے دی ہے، میں نے جی روزہ رکھ لیا ہے، میں نے جی حج کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لیا ہے۔ یہ تو عبادت ہے نا، حکم ہے حج روزہ، اس کی ادائیگی تو اللہ کے بندے نے دی ہوتی ہے، وہ حاصل کر لی ہے۔ اور جب وہ ادائیگی دے دیتا ہے، تعلیم تزکیہ، پھر جب کوئی کرتا ہے تو پھر ذکر جب وہ کرتا ہے تو پتہ ہر ایک کو لگ جاتا ہے کہ مومن نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر قبولیت کس نے دینی ہوتی؟ ذکر کو اللہ نے دینی ہوتی۔ کس نے دینی ہوتی ہے؟ جس نے تعلیم اور تزکیہ میں اسے ذکر بنا دیا ہوتا ہے، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو۔ پھر قبولیت دینے والا ایسی تھوڑی قبولیت دے دیتا ہے، وہ ساتھ بتاتا ہے کہ تیری قبولیت میں تو جنتی ہو گیا ہے، تیری قبولیت میں تو اللہ کا بندہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کا بندہ جب ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا بھی ہے، نماز پڑھاتا بھی ہے، روزہ رکھتا بھی ہے، روزہ رکھواتا بھی ہے۔ یہ جنتی کا کام ہے، ارے گہرے نتھو کا خیرے کا تو کام ہی نہیں ہے۔ یہ جنتی ہوتا ہے جو جنت کے کام پھر کرتا بھی ہے، کرواتا ہی۔ فرمائے لما تقولون ما لا تفعلون، اور یہ نہیں فرمایا وہ کیوں کہتے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا کون جنتی ہوا ہے کون جنتی نہیں ہوا؟ ہاں یہ پتا جسے اللہ نے جنتی کر دیا وہ جنتی ہو گیا، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہہ دیا وہ جنتی ہو گیا۔ نبی رسول علیہ السلام تک کون پہنچا ہے؟ جس نے آپ کا حکم مانا ہے، حکم کی تعلیم تزکیہ لیا ہے، اور حکم کی تعلیم تزکیہ میں اس نے عبادت کی ہے، اور عبادت کی قبولیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبی کا نائب جو قیامت تک اس نے قبول فرما لیا ہے، کیونکہ وہ قبولیت وہی فرماتا ہے جو اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کسی کی نماز قبول نہیں کی اور فرمایا یہ منافق کی نماز اور زکوٰۃ ہے، ابوبکر صدیق اللہ کا بندہ قبول نہیں کرے گا، اس کے بعد دوسرا اللہ کا بندہ عمر فاروق قبول نہیں کرے گا، تیسرا بندہ عثمان غنی قبول نہیں کرے گا۔ قسم خدا کی قیامت تک جتنے اللہ کے بندے ان کے نائبین آتے رہیں گے قبول نہیں کریں گے۔ قبولیت تو موجود ہے، قیامت تک یہ قبولیت موجود ہے۔ نماز پڑھانے والا نماز پڑھاتا ہے تو جماعت ہوتی ہے، نماز پڑھانے والا امام جو ہوتا ہے وہ تعلیم و تزکیہ کرتا ہے تو ادائیگی نماز کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر پیچھے امام کے نماز ہو گئی۔ اللہ کا بندہ نماز پڑھاتا ہے تو جماعت ہوتی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والا اللہ کے بندے کی تعلیم اور تزکیے میں ادائیگی کرتا ہے تو تب اس کی نماز ہوتی ہے۔ فرض چھڈی جاوے اللہ اکبر اس امام کے پیچھے پاگل ہو گیا، وہ تو جماعت ہوتی ہے، جماعت کی ادائیگی ہو جاتی ہے کہ میں نے جماعت میں نماز پڑھی ہے، تو نماز کی ادائیگی تو نہیں ہوتی، روزے کی ادائیگی تو نہیں ہوتی، حج کی تو ادائیگی نہیں ہوتی، وہ تو عبادت ہے۔ جب تک اللہ کا بندہ جو امام ہے وہ کیا کرے، وہ تعلیم اور تزکیہ نہ عبادت کو دے دے، پھر جب تعلیم اور تزکیہ عبادت کو دے دیتا ہے، پھر جب مومن ادائیگی کرتا ہے تو یہ مومن نے ذکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے نے ذکر نہیں کیا ہوتا، اللہ کے بندے نے عبادت کو ذکر بنا دیا ہوتا ہے۔ گلاں تو بہت ساری ہیں، لیکن پہلو یہ گلاں کھچ کے طاقت ہے انہوں لین دیا۔ جوان ہے نا، یہ کہتا نہیں حضور میں یہ ہور عبادت کرنی ہے، میں یہ حضور ہور عبادت کرنی ہے، میں چنگا کر لا، یہ تو نہیں عبادتوں کی منع کردا، لیکن وہ جو تھک جاندہ ہے برا حال ہو جاندہ ہے، جوان نہیں رہ جاندہ، وہ تو کہندا ہائے ہائے چنگے بھلے اللہ دے نبی مینوں تھوڑی جی گل دے اُتے بدری صحابی بناؤن ڈے سی، صرف کلمہ پڑھن تے کہندے سی تو جنتی ہوئے گا، تے میں ایویں کی کیتا تو دس، تو آپ ہی قبولیتاں لین لگ گیا سی، یہی کیتا تو ہور تو کچھ نہیں کیتا، آپ ہی سارا کچھ ونڈن لگ گیا سی، آپ ہی لین لگ گیا سی، آپ ہی ونڈن لگ گیا سی، لیکن ایسے ہے نہیں۔ تب کسی کا پتہ چلتا ہے یہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور تب کسی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جنتی ہو جائے گا جب وہ مومن ہو جاتا ہے، تب کسی کا پتہ چلتا ہے جب مومن ایمان کی تعلیم لیتا ہے اور مومن عبادت کی تعلیم لیتا ہے، اسے ذکر مل جاتا ہے، اللہ کا بندہ اسے ذکر دے دیتا ہے، اور جب وہ ذکر کرتا ہے تب پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ذکر کیا ہے، یہ اب اللہ نبی کے ہاں مذکور ہو گیا ہے۔ خیر لمبی باتیں ہیں، لیکن پہلی جو بات یہ بتائی یہ بھی نہ کہ ادھر ادھر ہو جائے، اس وقت تک حکم عبادت رہتا ہے جب تک اس کی تعلیم تزکیہ نہ ہو جائے، یہ بات پہلے یاد رکھو۔ پھر جب کسی کا تعلیم تزکیہ ہو جاتا ہے
تو وہ جب عبادت ادا کرتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، وہ ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والا خود ہے، وہ ذکر آگے دے نہیں سکتا۔ نماز پڑھنے والا خود ہے، وہ نماز آگے پڑھا نہیں سکتا۔ وہ ماں باپ سے اولاد ہونے والا اولاد ہے، ماں باپ نہیں ہو سکتا۔ لیٹ ہم بی پیرنٹس، لیٹ ہم بی دا اینٹرنگ آف پیراڈائز، جنت میں داخل ہونے والا ہو لینے دو اسے پہلے، اللہ کا بندہ اسے ہو لینے دو۔ پھر آج وہ نماز پڑھتا ہے، آج وہ زکوٰۃ دیتا ہے، آج وہ حج کرتا ہے، پھر وہ حج کروانے کے، زکوٰۃ تقسیم کرنے کے، یہ سارا کچھ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسے کیا ڈر ہے اللہ کے بندے کے پاس آ کے تعلیم تزکیہ لینے کا؟ اسے کیا ڈر ہے کہ اللہ کا بندہ قبولیت میں اسے بتائے کہ یہ تو نے امانت اس طرح ادا کرنی ہے، دینی ہے؟ اسے کیا ڈر ہے؟ اسے پتہ کیا ڈر ہے؟ اسے یہ ڈر ہے کہ میں نے جس کو زکوٰۃ دینی ہے، میں نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے، جو اللہ کے بندے نے بتانا ہے وہ مشکل ہے میرے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زکوٰۃ تو فرض ہے، دینی تو زکوٰۃ ہے، اس میں مشکل آسانی کی کیا بات ہے؟ جب اسے تعلیم تزکیہ ہو جاتا ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ادائیگی کرنی ہے، عبادت کو اس نے ذکر بنا دینا ہے، اور ذکر کی قبولیت کرنے والا اللہ ہے۔ جب قبول کرتا ہے تو اسے اپنے ہاں مذکور بنا دیتا ہے، اور جب یہ ذکر کرتا ہے تو یہ اللہ نبی کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ذاکر ہوتا ہے، ذاکر ہوتا ہے۔ جو مومن ذاکر ہے وہ شاگرد ہے، اور جو مومن مذکور ہے وہ استاد ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ میں ذاکر ہوں تو وہ میرا مذکور بن جائے، اور وہ ذاکر ہو تو میں اس کا مذکور بن جاؤں۔ مزہ تو اس میں ہے نا۔ یہ تو اس وقت ہے نا جب جنتی جنتی ہو جائے، ہمیں پتہ ہو جائے گا، ورنہ ہر کوئی جنتی ہے، میں بھی جنتی، آپ بھی جنتی، اور جنتی کو جنتی تو ہو لینے دو، ہمیں پتہ ہو جائے۔ اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ تو ہو لینے دو کہ ہمیں پتہ ہو جائے کہ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وہ داخل تو ہو لینے دو اللہ کے بندوں میں، ذکر کو قبول تو ہو لینے دو، اور قبول ہو جانے کے بعد اس کی رضا تو ہو لینے دو کہ اس کی رضا میں وہ ذکر کی برکت جو اس نے دی ہے وہ کس کس کو دیتا ہے؟ وہ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں رحمت للعالمین کو دیتا ہے، کہ یا میرے اور آپ کے ماں باپ کو دیتا ہے، یا میرے اور آپ کے استاد کو دیتا ہے، یا میرے اور آپ کی اولاد یا شوہر کی بیوی اور بیوی کے شوہر کو دیتا ہے؟ رضا تو پتہ ہو لینے دو نا، ہر ایک کی امانت اس تک جو پہنچانی ہے، ہمیں تو اور آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا، یہ تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ رحمت برکت کس کے لیے میں نے پسند فرمائی ہے، کس کے لیے زکوٰۃ ہے، اور کس کے لیے زکوٰۃ نہیں بلکہ میری طرف سے زکوٰۃ دینے کی قبولیت ہے کہ اسے میں مال دیتا ہوں، وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور ایک ہے قبولیت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقہ لیتا ہے۔ یہ تو اللہ جانتا نہیں کس نے زکوٰۃ دینی ہے اور کس نے زکوٰۃ صدقہ لینا ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے نا۔ پھر مہربانی جب فرماتا ہے پھر صدقہ زکوٰۃ لینے والے پر بھی مہربانی ہے، اور جب مہربانی فرماتا ہے صدقہ زکوٰۃ دینے والے پر بھی مہربانی۔ اصل یہ ماں باپ اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے صدقہ خیرات کیا کر جا کے، صدقہ خیرات کیا کر جا کے، وہ پھر ماں باپ کا کہنا مانتا ہے۔ ماں باپ نے جدھر ادھر بھیجا ہوتا ہے ادھر جا کے صدقہ خیرات کر کے آتا ہے، پھر جب واپس آتا ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے بیٹا وہ تو صدقہ خیرات کر کے آیا، میں تیرے لیے تحفہ ہوں۔ اور وہ بیٹا کہتا ہے امی جان، ابا، حضور میں بھی تمہارے لیے تحفہ ہوں۔ یہ تھی وہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو ذبح فرمایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے لیے تحفہ ہوں، اور یہ تیرا بیٹا بھی تیرے لیے تحفہ ہے۔ یہ کوئی جانتا ہے ان باتوں کو، لیکن بتاتا سارے ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو جانتے نہیں وہ بتاتے کیوں، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، کبھی بیٹھ کے پوچھنا، پھر آپ کو پتہ چلتی جائیں گی۔ جتنی پچھلی زکوٰتیں پچھلی نمازیں پڑھی ہوں گی، جتنی پڑھی ہوں گی، اگر جہالت میں پڑھی ہیں تو معافی مانگ لینا۔ جہالت میں جو کیا ہوتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، جو جان بوجھ کے کیا ہوتا ہے
اس کی معافی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. اس کی ایک ہی معافی ہے، جان بوجھ کے ایمان نہیں لائے تو ایمان لے آؤ، اور جان بوجھ کے جو کیا ہے آئندہ کبھی جان بوجھ کے نہ کرنا. اس کی معافی ہے. معافی کس کی مانگی تھی؟ جان بوجھ کے نہیں کروں گا، یہ معافی مانگی. پھر جان بوجھ کے دوبارہ جب کوئی ایمان لا الہ الا اللہ اس کا انکار کر دیتا، مرتد ہو جاتا، اب اس کی معافی نہیں رہ جاتی. کوئی کہے جی میں پھر معافی کر لوں گا، کیونکہ مرن تو پہلو ساریاں معافیاں ہی ہیں. اور جب ایمان کا انکار کر دیا تو ان کا جا معافی مانگ لا، ہم بھی دیکھیں گے کیسے تجھے معافی ملتی. اور جس کی تو نے معافی مانگی ہے وہ معافی مانگی نہیں. معافی تو یہ مانگی تھی کہ جان بوجھ کر اب میں نہیں کروں گا، جان بوجھ کر نہیں کروں. جان بوجھ کے نہ کرنے کی معافی مانگی تھی. اگر دوبارہ کیا جان بوجھ کے، معافی تو اس نے مانگی نہیں. زندگی اس کی پوری قیامت تک ہی گزر جائے گی. جب یہ معافی مانگے گا تو جان بوجھ کے معافی جو کیا مانگی ہے پہلی بھی، پھر دوبارہ کر دی ہے، پھر اسی کی معافی مانگی ہے نا. پہلی معافی کب مانگی ہے؟ وہ ایک معافی تو مانگ لے. اسی لیے جب کوئی جان بوجھ کے پھر دوبارہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انکار کر دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے لیکن معافی ہوتی نہیں ہے. وما توفیقی الا باللہ.